تو ایک گھٹیا نیچ گری ہوئی اور انپریسیڈنٹڈ اور بالکل ہی جو ہے کمزور ذوف اور تقلیل اور تخفیف والی سوچ کے اندر جو ہے نا اب منفیت آئے گی کہ وہ اس میں دیکھنا شروع کر دے گا. کیوں دیکھ رہے ہیں آپ آپ سبحان اللہ کہیں, اس کی خوشیوں میں شریک ہوں, خوش ہوں اس کے ساتھ, اور کہیں سبحان اللہ, کیونکہ آپ اللہ کو عادل مانتے ہیں, آپ اللہ کو اس ما فوق الفطرت کا مانتے ہیں, آپ مانتے ہیں کہ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اللہ علم رکھتا ہے اور تم علم نہیں رکھتے. تمہیں ایک چیز پسند ہے اس میں ایک شر ہو سکتا ہے, تمہیں ایک چیز ناپسند ہے اس میں خیر ہو سکتی ہے. اللہ جانتا ہے, تم نہیں جانتے. اب یہ سنیں, يَهَبُ لَمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لَمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا. کسی کو بیٹے دیتا ہے, کسی کو بیٹیاں دیتا ہے, کسی کو بیٹے بیٹیاں دیتا ہے, کسی کو بانچ کر دیتا ہے. آگے کیا کہا ہے, چاروں کیٹیگری کے لوگوں کو کیا سمجھایا اللہ کہ اگر تجھے بیٹا مل گیا ہے اور تجھے نہیں ملا, اور تجھے بیٹی ملی ہے اور تجھے بیٹا نہیں ملا, اور تجھے بیٹی بیٹیاں مل گئی ہیں اور تو ان دونوں کی کیٹیگری سے تھوڑا سا مختلف ہے, ٹھیک ہے, اعلیٰ نہیں ہے, مختلف ہے, اور وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا, ایک کو اولاد ہی نہیں ملی, کیا کہا اللہ نے, إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ. اس قدرت اور علم کو اللہ کی طرف لوٹا دے کہ یہ تفریق کیوں ہوئی, یہ تقسیم کو اللہ کی طرف لوٹا, علم بھی اللہ کی طرف لوٹا دے اور قدرت بھی اللہ کی طرف لوٹا دے. کیا ہو جائے گا, تیرے نفس کے کردار, تیرا کردار اور تمہارے نفس کے اندر وہ لیول آ جائے گا کہ تم ایکسپٹ کر لو گے اپنے سے چاروں پیراڈاکسز میں سے 3 کیٹیگریز کو تم نے 3 کیٹیگریوں کو قبول کرنا ہے. جس کے پاس جو بانچ ہے اس نے بیٹے والوں کو قبول کرنا ہے, اس نے بیٹیوں والوں کو بھی قبول کرنا ہے, اور اس نے بیٹے بیٹیوں والوں کو بھی قبول کرنا ہے. جس کے پاس بیٹے ہیں اس نے بیٹیوں والوں کو قبول کرنا ہے اور بیٹے بیٹیوں والوں کو قبول کرنا ہے اور بانچ کو بھی قبول کرنا ہے. جس کے پاس بیٹیاں ہیں اس نے بیٹوں والوں کو بھی قبول کرنا ہے, اس نعمت کو قبول کرنا ہے اس کی, اور بیٹے بیٹیوں والوں کو بھی قبول کرنا ہے اور بانچ کو بھی قبول کرنا ہے. یہ تب ہوگا کہ جب آپ نے اللہ کی تقسیم کی طرف قضا کو لٹانا ہے کہ اس میں ناانصافی نہیں ہو سکتی. یہ ہے حسد کی اصل بنیاد, کہ جب انسان تفکر کر رہا ہوتا ہے اگلے کی نعمت میں, مائنسنگ the عطا of Allah on him. جب وہ غور و فکر کرتا ہے اللہ اگلے کے وصف کے اندر, اگلے کی کامیابی کے اندر, اگلے کی دی ہوئی انعامات کے اندر, اپنے کو مائنس کر کے, اور جب وہ اگلے میں تفکر کر رہا ہوتا ہے اللہ کی تقسیم پر شک شبہات رکھتے ہوئے. میری نظر میں یہ 2 بڑے امراض ہیں, 2 بڑے مرض ہیں, 2 بڑے انڈیکیٹرز اور فیکٹرز ہیں جس کے تحت حسد ہوتی ہے. اپنا نہیں دیکھ رہا ہوتا کہ کیا ملا, اور یہ نہیں دیکھ رہا ہوتا کہ دیا کس نے. یہ 2 بڑے وجوہات ہیں جس میں اب وہ اس کیٹیگری میں جا رہا ہے جہاں اس نعمت سے اس کو بغض ہونا شروع ہو گیا, اور پھر وہ اس زوال کی طرف. یہ سیکنڈری سٹیپ ہے. سٹارٹ یہاں سے ہوتا ہے کہ اس نعمت کو اس کے لیے نعمت نہیں, اپنے اوپر زحمت سمجھ رہا ہوتا ہے. And that's the start of hustle. بڑی زبردست بات کی ہے دل نے, تو بڑی اچھی بات کی ہے میری نظر میں. لیکن میں تو پھر اس کو گراس روٹ پہ لے کے چلا جاؤں گا کہ مسلمانوں نے عرب سے نکل کے قسطنطنیہ, پرتگال یا انڈونیشیا اور پتہ نہیں کہاں کہاں تک نہیں گئے, اور ہر جگہ جب وہ گئے ہیں تو ان سے آگے 1000 گنا طاقتور فوجیں کھڑی ہوئی, 1000 گنا طاقتور فلسفے کھڑے ہوئے. بلکہ کسی نے تو کہا تھا کہ تم چھپکلیاں کھانے والی قوم آ گئے ہو ہم سے لڑنے کے لیے. تو پوائنٹ یہ ہے کہ تربیت جو ہے وہ اتنی امپورٹنٹ چیز ہے. مائنڈ سیٹ جو اولادوں کا اور بچوں کا بنایا جائے گا, جو ایک پورے معاشرے کی درسگاہوں کے اندر ہونا چاہیے تھا, جو ایک سکولنگ سسٹم میں ہونا چاہیے تھا, جو ایک پورے معاشرے کی نارمز ہونی چاہیے تھی کہ بھائی کیریکٹر کے اندر اگر آپ کسی کو اعلیٰ پائیں, اخلاق میں کسی کو اعلیٰ پائیں, ظرف میں کسی کو اعلیٰ پائیں, ان چیزوں میں اعلیٰ پائیں, تو ہم کہتے ہیں نا حسد کے لیے ایک لفظ بولا جاتا ہے الغبطہ, کہ اس کے پاس رہے اللہ مجھے بھی مل جائے. اگر ایک عالم ہے وہ علم بانٹ رہا ہے اپنا, تو یہ تھوڑی کہنا چاہیے اللہ اس کو مار دے اور مجھے عالم بنا دینا, اللہ اس کے پاس بھی رکھ, مجھے بھی اللہ تو اپنی عطا کر, میں بھی بانٹوں اس طریقے سے. آ گیا نا وہ دن, آپ یہاں بیٹھے ہیں, کچھ 1000 ہمیں سن رہے ہیں, آگے آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ اور وائرلٹی دے گا اور آپ وائرل ہو جائیں گے انشاءاللہ وقت کے ساتھ.
وہ ایک وقت تھا جہاں دیواریں تھیں اور ہم اکیلے تنہائیوں میں تھے. آ گیا نا وہ وقت، آ گیا، اللہ نے شہرت بھی دے دی، مشہور بھی کر دیا. تو یہ دعائیں مانگنی چاہیے کہ اللہ اس کے پاس ہے تو مجھے بھی مل جائے. اور اگر کوئی ایک غنی ہے وہ مال بانٹ رہا ہے، میں آپ کو دل کی بات بتاؤں، میں تو زندگی میں کبھی نہیں سوچا تھا خبیب بھائی کہ میں ویلفیئر کا کام کروں، لیکن خواہش بڑی ہوتی تھی جب میں ایدی صاحب کو کام کرتے ہوئے دیکھتا تھا. ہمارے کراچی شہر تو سب سے زیادہ فیلنتھروپسٹ سٹی ہے پورے پاکستان میں، میرے خیال سے سب سے زیادہ جو پاکستان کے اندر سب سے زیادہ جو چندہ بھی نکلتا ہے، جو سب سے زیادہ ویلفیئر ورکس ہیں، تو کراچی سے ہو رہے ہیں میری نظر. ایدی صاحب تھے، چھیپا صاحب ہیں، کتنے بڑے آپ کے اندس ہاسپٹل والے ہیں، ادیب رضوی صاحب ہیں. واٹ میراکولس پیپل. میرے دل میں بھی کبھی آتا تھا یار مجھ سے بھی اللہ کوئی کام لے لے تو مجھے بھی کچھ کام کرنے کی توفیق دے. ہم نے یہ تو نہیں کہا نا بھائی کیونکہ اندس ہاسپٹل بھائی اب فری مفت علاج کر رہا ہے تو اندس ہاسپٹل ہی تباہ ہو جائے، نعوذ باللہ. اللہ نے موقع دیا، نیت ہو نا اللہ موقع دے دیتا ہے انسان. اس دعا یہ والی اس کو غبطہ کہتے ہیں کہ اس سے نعمت نہ چھین اللہ مگر مجھے بھی دے دے. دس از اگین پازیٹیوٹی. رش کرنا، یہ رشک حرام نہیں ہے، یہ تو مطلب خوبصورتی ہے کہ بھائی ایک پازیٹیوٹی ہے نا آپ میں. بعد میں اینڈ میں گراس روٹ لیول پہ آ جائے گی کہ مسلمان ان چیزوں سے نہیں. اس نے کل کو اگر پریزیڈنٹ کے ساتھ بھی بیٹھنا ہے، پریزیڈینشل پاورز کے ساتھ بیٹھنا ہے، فوج کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، سرداروں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، اس نے دوسرے ملکوں کے چودھریوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، اس نے غریب کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، اس نے امیر کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، اس نے ایجوکیٹڈ پی ایچ ڈیوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے. تو وہ کیوں ہل رہا ہے؟ اس کے اندر کی بیس کیوں متاثر ہو رہی ہے اس طریقے سے؟ اب ہم یہ بھی نہیں لانا چاہتے کہ ایسا غنا آ جائے کہ بندہ اٹھا کے اخلاق صحیح رکھے اور غنا کی دعا کرے. اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. یہ غنا یہ ہے کہ اللہ مجھے تو مستغنی کر دے دنیا سے، پلیز اللہ مجھے تو مستغنی کر دے، میں غنی ہو جاؤں. اللہ کی صفت ہے الغنی کہ وہ کسی پر ڈیپینڈنٹ نہیں. اچھا سارا فساد فی الارض جو ہے نا وہ فساد فی اسماء و صفات پہ آ جائے گا. آپ دیکھ لیں، میں جب عقیدہ پڑھاتا تھا ایک زمانے کے اندر اسماء و صفات پہ، تو ہمارے ایک استاد نے اتنی اچھی بات کی تھی کہ روئے زمین پر جو فساد ہے نا اس کا تعلق اسماء و صفات کے ساتھ جڑے ہوئے عقیدے کے فساد میں جا کے غرق ہو جائے گا. اب دیکھ لیں یہاں پر العادل کی صفت کے بارے میں غلط عقیدہ ہے، اس لیے اس نے جو ہے نا وہ پھر جب اس کیوں کہا ہے فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اللہ مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کری، اللہ مجھے میرے نفس، اللہ کے نبی نے ہمیں دعا سکھائی ہے مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کری اللہ، کیونکہ میں نے جب سوچنا شروع کرنا ہے نا اللہ تو میں نے تو جو ہے نا میں تو تباہی مار دوں گا دنیا کی، میں تو اصولوں کا بلی چڑھا دوں گا، میں وضع الشیء علی موضعہ کو تباہ کر دوں گا کہ وضع قطعی برباد کر دے گی. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا یہ دعا مانگا کرو کہ اللہ میں تیری رحمت کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، اصلح لی شانی کلہ، اللہ تو میری سارے کے سارے کاموں کو ٹھیک کر دے، مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کر.